بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفہیم القرآن، سید ابو الاعلی مودودی۔ سمع و بصر نے تفہیم القرآن کی مکمل 6 جلدوں کی آڈیو سی ڈی بھی تیار کی ہے۔ سمع و بصر نے کچھ اہل خیر کے تعاون سے مولانا سید ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تفسیر تفہیم القرآن کی 6 جلدوں کو 6 آڈیو سی ڈی MP3 کی شکل میں تیار کیا ہے۔ اس میں تلاوت عبد الرحمن الحذیفی کی ہے، ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے، تفسیری حواشی سید سفیر حسن سبزواری، پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ پروگرام کے مطابق تمام تر تفسیری حواشی سفیر حسن صاحب ہی کو پڑھنا تھے، لیکن اس کام کے دوران میں ان کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بعد دوسرے 2 حضرات کے تعاون سے اسے مکمل کیا گیا۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ فاتحہ نام، اس کا نام الفاتحہ اس کے مضمون کی مناسبت سے ہے۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا افتتاح ہو۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ یہ نام دیباچہ اور آغاز کلام کا ہم معنی ہے۔ زمانہ نزول، یہ نبوت محمدی کے بالکل ابتدائی زمانے کی صورت ہے، بلکہ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی مکمل صورت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی ہے۔ اس سے پہلے صرف متفرق آیات نازل ہوئی تھیں جو سورہ علق، سورہ مزمل اور سورہ مدثر وغیرہ میں شامل ہیں۔ مضمون، دراصل یہ سورہ ایک دعا ہے جو خدا نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو اس کی کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو۔ کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے خداوند عالم سے یہ دعا کرو۔ انسان فطرتاً دعا اسی چیز کی کیا کرتا ہے جس کی طلب اور خواہش اس کے دل میں ہوتی ہے، اور اسی صورت میں کرتا ہے جبکہ اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوب چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ پس قرآن کی ابتدا میں اس دعا کی تعلیم دے کر گویا انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے، طالب حق کسی ذہنیت لے کر پڑھے اور یہ جان لے کہ علم کا سرچشمہ خداوند عالم ہے، اس لیے اسی سے رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز کرے۔ اس مضمون کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن اور سورہ فاتحہ کے درمیان حقیقی تعلق کتاب اور اس کے مقدمے کا سا نہیں بلکہ دعا اور جواب دعا کا سا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے اور قرآن اس کا جواب ہے خدا کی جانب سے۔ بندہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار میری رہنمائی کر، جواب میں پروردگار پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی ہے۔